وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49 سے 51، حصہ پنجم، درس کا نمبر 2372. آج کا موضوع، کیا ہم بہت بڑے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو. اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے. پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس اور آس اور امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي. اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا.
وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، سو ہم ضرور ناشکری کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، تھوڑا سا میں اپنی اور آپ کی توجہ اس عذاب کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، یا وہ یعنی بیان کرنا چاہتا ہوں جو آیت نمبر 50 میں بیان ہو رہی ہے، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا۔ دیکھیں یہاں جو جن صفات کے انسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں کافر قرار دیتا ہے۔ پہلے تو اگر آپ دیکھیں یعنی نام لیا تھا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں، لا یسأم الانسان، انسان نام لیا تھا، یعنی کافر، لا یسأم الکافر من دعاء الخیر، یہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، انسان۔ اب انسان میں تو ہم سب ہیں، یہ بھی آپ سوچیں کہ انسان ہے، لیکن اگر یہ رویہ ہے آپ کا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ کافر دیکھیں ہم نے تو ایک خاص معنی لیا ہوا ہے، اور دین کی ہر جو یعنی دین اسلام کی جو بھی اصطلاحات ہیں، یا تو ہم نے اس کا مطلب غلط کر لیا ہے یا محدود کر لیا ہے، یا غلط ہے یا محدود ہے۔ جیسے کہ کافر، مشرک، منافق، اس کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہاں بھی کافر کا مطلب منکر حق۔ دیکھیں جو شخص آخرت کا انکار ہے، جس شخص کو یعنی جو شخص آخرت کے وجود سے انکاری ہے تو وہ کافر ہے ہمارے عقائد کی روح سے۔ دیکھیں تین بنیادی عقیدے کے تین بنیادی اجزاء ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا مطلب یعنی اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتے ہیں تو آپ کا سر اللہ ہی کے حکم کے سامنے جھکا ہوگا اور آپ اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ایسا نہیں تو آپ موحد نہیں ہیں۔ یا اگر آپ رسالت کے قائل ہیں تو آپ محمد رسول اللہ کے راستے پر یعنی ان کی پیروی کریں گے، ان کے راستے پر چلیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ رسالت کا عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک زبان سے جھٹلانا ہوتا ہے اور ایک عمل سے۔ میں اپنے طور پہ یہ قائل ہوں اس بات کا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی توحید کو نہ مانیں، یا یہ کہیں کہ بھئی اللہ الہ واحد نہیں ہے، ایک معبود نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی معبود ہیں۔ یعنی یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے، مجھے جہاں تک وہ ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ بڑے فرقے آئے ہیں لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ ایک نہیں ہے، ایک الہ نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ خوارج جو تھے جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ لڑی،
تو وہ بھی یعنی ایسا نہیں کہتے تھے. تو دیکھیں ایک دین سے پھرنا زبانی طور پہ ہے، ایک عملی طور پہ ہے. دین سے پھرنا، ارتداد، مرتد، پھر جانے والا، تو ایک تو زبان سے ہے، تو وہ یعنی آپ دین اسلام سے زبانی طور پہ انکار کر دیں کہ میں نہیں مانتا. اگر ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کہے کہ بھئی میں اس اسلام کو نہیں مانتا یا اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے. لیکن یہی بات اگر کوئی اپنے عمل سے کہے تو ہم اس کو مرتد نہیں سمجھتے. مرتد کی سزا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مرتد کی سزا قتل ہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا. آج کا مسلمان دین سے پھر گیا ہے، اللہ اس کا الہ واحد نہیں ہے، رسول کے راستے پر یہ چلنا نہیں چاہتا، اور آخرت سے تو ٹوٹلی اس کا انکار ہے. دیکھیں میں یہاں رک جاتا ہوں، تھوڑا سا وقفہ لے لیتا ہوں. آپ سوچیں اس بات پہ، جو میں کہہ رہا ہوں اس بات پہ سوچیں. ہم دین اسلام سے پھر چکے ہیں اور بالکل واضح علامات ہیں کہ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ کتاب تلاوت ہے بس. اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی رویہ نہیں ہے. قرآن کو، اسلام کو اور اسلام کے تقاضوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑے بڑے دلائل ہیں، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. دوسرا، آج مومن نہیں ہے روئے زمین پر جماعت کی صورت میں. اگر ہوتا تو یہ غالب ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. لیکن ہم تو مغلوب ہیں. کفر کا غلبہ ہے آج دنیا پر. امریکہ بہادر ہے، روس بہادر ہے، چائنا بہادر ہے، برطانیہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان کا غلبہ ہے. مومنوں کی جماعت نہیں ہے. کسی ملک میں ایک یعنی چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی اسلام یا قرآن کی حکومت نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے. دین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا تھا تاکہ یہ دنیا پر اسلام کو غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطل پر یہ غالب آ جائے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. آج دین غالب تو نہیں ہے، دین تو مغلوب ہے. یعنی دین کا غلبہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دین کا غلبہ نہیں ہے دنیا پر. اور یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی تھی. کتاب کو دنیا میں نافذ کرنے کی ذمہ داری پھر مسلمان کی تھی. کسی حد تک ہم نے وہ ذمہ داری عطا کی، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اندھیرے چھانے لگے. آپ دیکھ لیں کیا ہوا. 500-600 سال تک آپ کی حکومت رہی، پھر بات ختم ہو گئی. پھر ہلاکو خان صاحب تشریف لے آئے اور بس وہ کفر کا غلبہ ہو گیا. یہاں پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور ہم ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، ان کافروں کو، ان مسلمان نما کافروں کو، ان کافر نما مسلمانوں کو ہم ضرور. دیکھیں ایسی ہی بات ہے. میں کوئی خاص شوق نہیں ہے میرا کہ میں کفر اور شرک کے فتوے بانٹتا پھروں. رویہ اصل میں اہم ہوتا ہے. ہمارا رویہ مومنانہ نہیں ہے. بس یہ مختصر بات ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن ہیں اور مومنانہ رویہ ہے ہمارا. یہ جو 3 آیت بیان ہو رہی ہیں تو یہ تو ہمارے یہ سب ہم میں صفات موجود ہیں.
دنیا کو مانگتے ہوئے، دنیا کو طلب کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ تو میں آیت نمبر 50 کی بات کر رہا ہوں، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جو حق سے منکر ہیں، منکرین حق ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ان جو لوگ بھی ایسا رویہ رکھیں گے، یعنی وہ رویہ کیا ہے؟ وہ اسی آیت میں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا نہیں خیال کہ قیامت ویامت کچھ ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھی دیا ہے وہاں بھی دے گا۔ یہ ایسی ایک جملہ ہے جو بعض لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے خود ایک آدمی سے سنا، یعنی ایک تاجر آدمی ابھی بھی ہے، تو بلکہ میرا کلاس فیلر ہو چکا ہے، ہمارے ایک بزنس مین ہے، وہ کہتے ہیں اللہ دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں، بس۔ اب اس کی زندگی تو شریعت کے مطابق نہیں تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ دے رہا ہے بس ہم لے رہے ہیں۔ اب یہ خیال ان لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اللہ یہاں دے رہا ہے تو وہاں بھی دے گا، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہاں بھی یہاں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ مطلب نکال دے، یہ اس کا مطلب یہ ہے وہ ہم سے راضی ہے، مجھے دیے جا رہا ہے اور باقی بہت سے لوگوں کو نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے مجھ سے راضی ہے، تو یہاں مجھ سے راضی ہے تو وہاں بھی راضی ہوگا۔ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، یہ خیال ہے لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہے تو یہ کافر، اور میں ان کو ضرور ان کے اعمال کی ان سزا۔ دیکھیں، اعمال کی بنیاد ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد انکار ہے، مومن کے اعمال کی بنیاد اقرار ہوتا ہے اور تصدیق ہوتی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم دل سے جھٹلاتے ہیں، زبان سے انکار نہیں کرتے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ بڑا یعنی ناراض ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو دیکھیں یہاں تاکیدات ہیں، دو جملے ہیں، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ، اب یہ جملہ ہے اس میں تاکیدات سے پر ہے، لام ہے پھر تجدیدات ہے، یہاں بھی لام ہے اور پھر تجدید ہے، اس میں تاکیدات ہیں، عربی گرامر والے جانتے ہیں، ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، ہوا کیا یعنی جرم کیا تھا؟ بما عملوا، اور سخت عذاب کیوں ہوگا؟ یہ رویہ ہے، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط، ساری زندگی دنیا کرتے اس نے گزار دی، مجھے تو اس نے بھلائے رکھا، مجھ سے تو رابطہ نہیں تھا اس کا، نہ اس کا مجھ پر اعتماد تھا، نہ بھروسہ تھا، اور یہ رویے ہوتے ہیں، یہ ایک سوچ ہے سامنے نکلا، اور وہ سوچ ہماری ہے، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی، یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایسا۔ دیکھیں جب جزائے اعمال سے یہاں پر مقامی طور پر اگر آپ بے نیاز ہو گئے یا آپ نے جزائے اعمال کے دن کو بھلا دیا، اس کا مطلب آپ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، عام طور پہ اس کا استعمال ہم غلط کرتے ہیں۔ دو دوست بن جاتے ہیں، میرا بھی یعنی اسی سے وہ ہے، تو یعنی دیکھیں میں تو ایک مطلب اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اس میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ دوستی کرو گے۔ فیس بک پہ جب میں ان کی فرینڈ ریکویسٹ کو منظور کر لیتا ہوں تو 2-4 دینی پوسٹیں لگا کے آخر میں پوچھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیا پسند کرتے ہیں آپ،
پھر کوئی کہتا ہے کہ دوستی کرو گے. یہ ایک سوچ ہے. یعنی مجھ سے بھی ایسے مخاطب کرتے ہیں وہ لوگ. یعنی اب جب مجھ سے ایسا کرتے ہیں تو وہ پھر اور لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو سوشل میڈیا ہے، آپ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی آپ قرآن کا درس سننا چاہتے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے، ورنہ درس قرآن تو ہے. میرے علاوہ بہت سے اس میں درس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، جو آپ کو قصے کہانیاں سنائے، جو مدرس آپ کو قصے کہانیاں سنائے. اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض فیس بک کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آغاز کہانی سے ہوتا ہے، قصے سے ہوتا ہے. دیکھیں قصہ تو پہلے تو آپ قرآن کی دیکھیں، ایک ترتیب ہے. قرآن عام طور پہ قرآن کا رویہ یہ ہے کہ پہلے صورتوں میں دعویٰ ہوتا ہے، دعویٰ، پھر اس کے دلائل ہوتے ہیں، پھر چند واقعات اللہ تعالیٰ، یعنی بڑی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ واقعات اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پہ بیان کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ دعویٰ تھا، یہ اس کی دلائل تھے، اور اسی دلائل پر فلانی قوم کو میں نے رسول بھجوایا، انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو پھر میں نے ان کو عذاب دے دیا. قصص القرآن ہیں لیکن قصص کم ہیں، دلائل زیادہ ہیں. بعض اوقات تو ایک جملہ اللہ تعالیٰ بہت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یہ اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، انہوں نے اس میں اختلاف کر دیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ایک فیصلہ نہ ہوتا تیرے رب کا تو ان کا قصہ اللہ تعالیٰ فرمانے میں چکا دیتا، لیکن نہیں. تو ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف لوٹتا ہوں. وما اظن الساعة قائمة، اس بات پہ میں تھوڑا سا زور دے رہا ہوں. یہ جملہ آج ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے. یعنی ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، نہ ایسا سوچ رہے ہیں، عمل ایسا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے. کھاؤ پیو عیش کرو. آپ دیکھ لیں اپنے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوا کرو، خوش رہا کرو، فکر نہ کیا کرو، ٹینشن نہ کرو، بیماری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے. بس یہ ہماری ایک دوسرے کو نصیحت ہے کہ کوئی فکر نہ کرو، غم نہ کرو، بس چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتوں پر خوش ہو جائے کرو، ہنسی خوشی زندگی گزار دو، اور پھر بات موت ہے اور پھر تو کچھ نہیں ہے. یعنی اس کے آخر میں ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہی دنیا ہے، بس اس پر خوش رہو اور مزے کرو، مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو. عام طور پہ ہمارا رویہ یہی ہے. بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آئے گا، بہت مزہ کیا ہم نے. آپ دیکھ لیں اپنے جملوں کو دیکھ لیں. آپ دنیا میں آرام اور آسائش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر مجھے واپس لوٹائے گا میرے رب کے پاس تو میرے لیے بھلائی ہوگی. اچھا، اس میں پھر یہی ہے جو آج میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ضرور ہم ان کو خبر دیں گے. اس وقت تو دیکھیں ہمیں خبر تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور رسول نے وضاحت سے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی بے مقصد زندگی نہ گزارو اور دنیا کو مقصد مت بناؤ. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر جد و جہد کرو اور دوڑو اور کوشش کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی ہے. لیکن اب آپ اگر غافل رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خبر ایک دن آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم جو کچھ کرتے رہے. وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو ضرور
سخت عذاب چکھائیں گے۔ اب یہ جملہ اگر ہمارے لیے ہے تو کتنا خوفناک ہے، اس پہ بھی آپ سوچیں نا۔ دیکھیں ہم تو قرآن کو ٹالتے رہتے ہیں، نہیں یہ آپ کتابوں میں بھی دیکھ لیں، اس صورت کی جو عام طور پہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جملہ یہ فلانے، یہ مکے کے مشرکوں کے لیے تھا اور مشرکوں میں سے فلانے کے لیے یہ۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ بیان کریں، نام بھی لیں، لیکن یہاں بھی تو اس کا اطلاق کریں اپنے معاشرے پر اور اپنے رویوں پر بھی، لوگوں کو سوچ کی دعوت دیں کہ تمہارا رویہ اس کافر کی طرح تو نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ۔ بہرحال آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر وَإِذَا، جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان پر، اعرض، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہ سب آج ہمارا حال ہے سامنے کرام، منہ پھیر لیا ہم نے، رب سے تو توجہ بالکل ہی ہٹ گئی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ فذو دعائن عریض، لمبی، اچھا اعرض ونأى بجانبه، یہاں پر رک جائیں آپ۔ کیا آپ کا رویہ ایسا ہے؟ کیا آپ کو اللہ یاد ہے؟ کیا جو بھی نعمت ہے تو کیا آپ اس کو ایک آزمائش سمجھتے ہیں، یا آپ اسے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پیسہ آ گیا، چلو سیر کو نکلو، بینکاک چلتے ہیں، فلانا چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ پلاننگ پھر کرتے رہتے ہیں کہ پیسے کو کس طرح خرچ کریں، کیسے مزے اڑائیں اس سے۔ آپ کو پتہ ہے سارا ماحول، میں کیا اس کا بیان کروں۔ اعرض ونأى بجانبه، اور رخ پھیر لیتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم کنارہ کش ہیں۔ دنیا، وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَىٰ عَرِيضٍ، جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ رویے ہیں مختلف۔ پہلے تو ایک رویہ وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں بیان کیا، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو اگر شر پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، فیئوس، مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یہاں دوسرا رویہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فذو دعائن عریض، یہ دعائیں کرنے لگتا ہے، دعائیں منگوانے لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر قرآن خوانی، یتیم خانے سے بچوں کو بلا لاؤ، قرآن خوانی کر لیں گے، مسجدوں میں امام صاحب سے، خطیب صاحب سے کہتے ہیں آپ اجتماع کے بعد دعا کر دیجئے گا، اور تکلیف ہوتی ہے بس پھر دعاؤں کا طلبگار ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، کہ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بس کہتا ہے مالک تو مالک ہے، میری یہ مشکل حل کر دے، تاکہ میں پھر وہی پرانی زندگی، اعراض والی زندگی گزارنے لگوں۔ یہ جملہ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں نا، دیکھیں آپ، اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو یہ دیا ہے۔ تو یہ نہیں دعائیں کرنے لگتا ہے کہ اللہ وہ یہ حالت ہٹا دے، وہی حالت لے آئے انعمنا، جو تم نے مجھے نعمت کی تھی، تاکہ میں وہ بے رخی کی زندگی گزارتا رہوں۔ آپ جان رہے ہیں نا یہ بات، فذو دعائن عریض۔ اس کے ساتھ ہی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔